بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور شرح الامہ اول درس نمبر 18 میں کنویں سے پانی نکالنے کی بقیہ مقداروں کی بحث ہو رہی ہے۔ اس درس میں 50 ڈول نکالنے کے ایک مورد کی تحقیق پیش کی جائے گی، کیونکہ اس میں شہید ثانی نے مختلف حوالوں سے علمی بحث کی ہے، تو ان سارے جہات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد کنویں سے 40 ڈول نکالنے کے موارد کو ذکر کیا جائے گا، اور اس میں جو اصطلاح ہے شہید نے پیش کی ہے کہ دلیل ضعیف ہے اور شہرت اس کا جبران کرتی ہے، اس کی بھی قدر وضاحت کی جائے گی، اور 40 ڈول نکالنے کے دوسرے مورد کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے 50 ڈول نکالنے کا جو مورد ہے اس کی عبارت دیکھتے ہیں۔ فرمایا والعذرۃ الرطبۃ وہی فضلۃ الانسان والمروی اعتبار ذوبانها وهو تفریق اجزائها وشیوعها فی الماء، اما الرطوبۃ فلا نص علی اعتبارها لیکن ذکرها الشیخ وتبعه المصنف وجماعۃ۔ شہید اول نے فرمایا کہ 50 ڈول نکالنے کا ایک مورد یہ ہے کہ اگر تر و تازہ گیلا عذرا انسان کا فضلہ اس میں گر جاتا ہے کنویں میں، تو اس کے لیے 50 ڈول نکالنے چاہیے۔ العذرۃ ہی فضلۃ الانسان، یہ عذرا کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ انسان کا جو فضلہ ہوتا ہے، پاخانہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عذرہ۔ اہل لغت نے اس کی تصریح کی ہے، جیسا کہ تہذیب اللغہ ازہری کی کتاب ہے، اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ عذرہ تمام حیوانات کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کو شامل ہوتا ہے۔ محقق ہلی نے معتبر میں اس کو رد کیا ہے کہ یہ لغت عرب میں ثابت نہیں ہے۔ ویسے بھی یہی نجس ہوتا ہے، یا پھر وہ باقی جو نجس العین حیوانات ہوتے ہیں ان کا عذرہ نجس ہوتا ہے۔ تو عذرہ انسان اگر رطوبت کی صورت میں اور تازگی یا اس صورت میں وہ گرتا ہے کنویں کے اندر، تو اس کے لیے 50 ڈول نکالنے چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والمروی اعتبار ذوبانها، یہ تو شہید نے فتویٰ دیا ہے، ہم روایت میں دیکھتے ہیں تو اس میں آیا ہے اعتبار ذوبانها، ہا کی ضمیر عذرا کی طرف جا رہی ہے، کہ وہ عذرا کنویں کے پانی کے اندر پگھل جائے اور اس کے اندر پھیل جائے، بلکہ خود اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ ذوبان کیا ہوتا ہے جو روایت میں لفظ آیا ہے؟ وَهُوَ تَفْرِيقُ أَجْزَائِهَا وَشُيُوعِهَا فِي الْمَاءِ، کہ اس عذرا کے جو اجزاء ہیں وہ بکھر جائیں اور پانی کے اندر شیوع کر جائیں، پھیل جائیں، تو اس صورت میں یہ حکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عذرا خشک ہو اور وہ پھیلے نہیں اس کنویں کے پانی کے اندر، تو پھر یہ حکم مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ اس روایت کو ہم پڑھتے ہیں، یہ روایت وسائل الشیعہ میں موجود ہے، اس کا ترجمہ مسائل الشریعہ جلد 1 صفحہ 140 میں اس کا پیش کیا گیا ہے، 140 نمبر صفحہ میں، اور اس باب کی یہ پہلی حدیث ہے۔ ابو بصیر کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، عن العذرۃ تقع فی البئر قال ينزح منها 10 ضلاع، امام صادق علیہ السلام سے ہے عذرا کے بارے میں کہ اگر وہ
کنویں میں گر جاتا ہے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا یونزہ منہا 10 دلائن، کہ اس سے 10 ڈول نکال لیے جائیں۔ فَإِذَا ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ 50، اگر وہ ذوبان اور اس کے اجزاء پھیل جائیں اور وہ کیا ہے تفریق اجزاء اس میں ہو جائے، جیسا کہ شہید ثانی نے تعبیر کیا ہے، ذوبان کا لفظ آیا ہے، تو پھر اس کے لیے 40 یا 50 ڈول نکالنے چاہیے۔ تو اس طرح شہید ثانی نے اس فتویٰ میں اشکال کیا ہے کہ روایت میں ذوبان کا لفظ آیا ہے کہ وہ پگھل جائے اور پھیل جائے، تو اس صورت میں یہ حکم ہے، جبکہ آپ نے کیا کیا ہے، اس کی رطوبت کو معیار قرار دیا ہے۔ اما الرطوبۃ فلا نص علی اعتبارها، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کی رطوبت کے معتبر ہونے پر کوئی نص نہیں ہے، کسی روایت میں لفظ رطوبت نہیں آیا۔ خشک ہو، پانی کے اندر گرے اور وہ گھل مل جائے اور پھیل جائے تو پھر اس کے لیے 50 ڈول ہے، لیکن یہ تو شرط نہیں ہے کہ اگر وہ تر و تازہ ہو اور پھیل جائے تو پھر یہ حکم ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں لیکن ذکرہ الشیخ وتابعہ المصنف وجماعۃ، دراصل اس رطوبت کے لفظ کے لیے کوئی روایت تو نہیں ہے، لیکن شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس کو ذکر کیا تھا اور مصنف شہید اول اور دوسرے کے فقہا نے اسی رطوبت والے لفظ کو لے لیا، حالانکہ روایت میں رطوبت معیار نہیں تھی بلکہ اس میں ذوبان تھا، چاہے عذرا خشک ہو چاہے عذرا مرطوب ہو، اگر وہ پھیل جاتا ہے کنویں کے پانی میں تو اس کے لیے 50 ڈول ہیں۔ وَاقْتَفَى فِي الدَّرُوسِ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا، اور شہید اول نے، یہ تو ان کی لمح کی بات ہو رہی ہے نا، انہوں نے اپنی دروس شرعیہ میں کیا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک پر اکتفا کیا ہے، یعنی ادھر دروس میں کہتے ہیں چاہے وہ مرطوب ہو چاہے وہ کیا ہو ذوبان کی حالت میں ہو، پھیل جائے پگھل جائے، دونوں میں سے ایک ہو کافی ہے، بس اس کے لیے 50 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ حالانکہ اگر وہ پھیل نہ جائے تو پھر اس کے لیے 50 ڈول کا حکم لگانا مشکل ہے۔ تو یہ ان کی دروس میں ان کا فتویٰ ہو گیا کہ انہوں نے رطوبت اور ذوبان میں سے ہر ایک پر اکتفا کیا ہے، یعنی دونوں کافی ہے، وہ 50 ڈول والا فتویٰ آ جائے گا، لیکن شہید ثانی نے اس پر اشکال کیا ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ تَعَيُّنُ الْخَمْسِينَ، اسی طرح شہید اول کا جو فتویٰ ہے کہ عذر انسانی کے لیے 50 ڈول نکالے جائیں گے، اس میں بھی بحث ہے، ہاں جی، اس کے لیے بھی ہمارے پاس روایت نہیں ہے، جیسے سابقاً کہا تھا والمروی، اسی طرح کذالک کا معنی یہ ہے کہ مروی روایت میں یہ ہے کہ 50 نہ کذالک تعین الخمسین، اس کو فتوے کی طرف لے جائیں گے۔ اسی طرح شہید اول نے جو فتویٰ دیا ہے کہ 50 ڈول نکالنے معین ہیں، اس میں بھی بحث ہونی چاہیے۔ والمروی 40 او 50، چونکہ جو روایت میں آئے ہیں وہ ہے کہ 40 ڈول نکالیں یا 50 ڈول نکالیں، وَهُوَ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ، تو جو روایت کے الفاظ ہیں اس میں او آیا ہوا ہے، او تخیر کا تقاضا کرتا ہے، آپ کی مرضی ہے 40 ڈول نکالیں یا 50 ڈول نکالیں۔ وَإِنْ كَانَ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ أَحْوَطَ او افضل، یہ احوطہ کان کی خبر بنے گی، اس وجہ سے اس کو منصوب پڑا ہے، لیکن چونکہ غیر منصرف ہے، افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، اس پر وہ تنوین نہیں آئے گی۔ اگرچہ کہ 50 ڈول نکالنے کو معتبر قرار دینا احوط ہے، احتیاط کے موافق ہے، یا پھر یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ احتیاط کیا ہوگی کہ چونکہ بعض فقہا نے 50 ڈول نکالنے کو واجب کیا ہے، تو ہم اگر براءت یقینی چاہتے ہیں تو پھر اکثر کے قائل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہوتا ہے توضیح المسائل میں مختلف فتاوی ہیں،
تو اگر کوئی بندہ احتیاط پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اکثر پر عمل کرنا پڑے گا تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ میرا ذمہ بری ہو گیا ہے۔ او افضل، یا پھر یہ افضل ہے۔ اس کی تعلیل کس طرح ہوگی کہ اگر کلام امام میں اقل و اکثر موجود ہو تو پھر اکثر جو ذکر کیا ہے مولا نے وہ افضل ہوگا۔ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ امام نے چونکہ دو فگرز ذکر کی ہیں تو جو زیادہ ہے وہ افضل ہونے کی وجہ سے ذکر کی ہے۔ 40 ڈول نکالنے کے موارد کون سے ہیں؟ وَأَرْبَعِينَ دَلْوًا لِلثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ وَالشَّاةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ وَالْحِرِّ وَشِبْهِ ذَلِكَ۔ یہ شبہ ذالک ٹھیک نہیں ہے چونکہ اس کا عطف ہے ثعلب وغیرہ پر تو وہ مجرور ہے، تو اس کو بھی شبہ ذالک پڑھیں گے۔ والمراد من نجاستہ المستندۃ الی موتہ کما مر والمستند ضعیف والشہرۃ جابرۃ علی ما زعموا۔ اب 40 ڈول نکالنے کے موارد کون سے ہیں؟ ثعلب کے لیے لومڑ اگر کنویں میں گر کر مر جاتا ہے تو اس کے لیے 40 ڈول نکالیں گے۔ ارنب خرگوش اگر اس میں مر جاتا ہے، شات بکری اگر اس میں مر جاتی ہے، خنزیر اتنا بڑا نجس العین ہے اگر وہ اس میں گر کر مر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی 40 ڈول ہے۔ کلب کتے کے لیے بھی 40 ڈول ہے، ہر بلی کے لیے بھی 40 ڈول ہے۔ وشبہ ذالک انہی کی جسامت کا کوئی جانور اس میں گر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی 40 ڈول ہے۔ غور کریں، یہ کنویں کے جو پانی نکالنے کا حکم ہے اس میں بکری جو کہ اصالتاً ایک پاک جانور ہے لیکن مرنے کے بعد اگر مردار ہو جائے خود بخود مر جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی حکم اور خنزیر اور کتے کا بھی حکم ایک قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے فقہی مسائل ہیں کہ کنویں کے پانی کو پاک کرنے کے لیے یا جو شریعت کا مسئلہ ہے اس کو ہم لے رہے ہیں، وائلہ اس میں وسیع بحث ہو سکتی ہے۔ بہرحال ان حیوانات کے لیے 40 ڈول نکالیں گے۔ والمراد من نجاستہ المستندۃ الی موتہ کما مر، ان کی نجاست سے مراد وہ ہے کہ جو ان کے مرنے کی وجہ سے استناد رکھتی ہو اور پیدا ہوتی ہو، کما مرہ جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ مرہ یا مرو فعل ماضی مرہ ہوگا تو اس کا معنی جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ پہلے بھی حیوانات کے بارے میں ہم نے بتا دیا ہے کہ حیوان کا اس کے اندر گر جانا اور زندہ نکل آنا وہ اس کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس میں مر جائے تو پھر یہ حکم لاگو ہوگا۔ والمستند ضعیف، اب یہ جو 40 ڈول ہم نے قرار دیے ہیں ان حیوانات کے لیے، ان کی جو دلیل ہے اور مستند ہے، دلیل وہ روایت مراد ہے تو وہ ضعیف ہے، اس کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے۔ اس روایت کو دیکھیں، یہ روایت بھی وسائل الشیعہ میں ہے۔ قاسم بن محمد جوہری نے علی بن ابی حمزہ بطائنی سے روایت کی ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بلی اس میں گر جاتی ہے تو اس کے لیے 20 یا 30 یا 40 ڈول ہوں گے، اور کتا اور اس کی طرح کے جو جانور ہیں، اس کی جسامت کے جانور ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو اس سند میں ضعف پایا جاتا ہے چونکہ قاسم بن محمد جوہری واقفی ہے اور اس کی وثاقت ثابت نہیں ہے، اور علی بن ابی حمزہ بطائنی ضعیف ہے، شدید ضعیف ہے۔ اس نے واقفی نظریے کی بنیاد رکھی تھی، امام کاظم علیہ السلام کے اموال کو ہضم کر لیا تھا اور امام رضا علیہ السلام کی امامت کا منکر تھا۔ بہت ہی بحث ہے، تعجب ہوتا ہے جو لوگ اس کو ثقہ سمجھتے ہیں اور اس پر کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جناب اس کی سند ضعیف ہے۔ شہید فرماتے ہیں وَالشُّہْرَةُ جَابِرَةٌ عَلَى مَا زَعَمُوا، کہ اگرچہ کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے لیکن یہ فتویٰ مشہور ہے
ہمارے علماء نے اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا ہے اور مشہور ہو گیا وہ فتویٰ، تو مشہور علماء کا ایک روایت پر عمل کرنا یہ جبران کرتا ہے اس کی سند کے ضعف کا۔ پہلے بھی اس پر وضاحت دی جا چکی ہے کہ اصولیوں میں یہ اختلاف نظر پایا جاتا ہے کہ آیا شہرت جبران کرتی ہے سند کے ضعف کا یا نہیں کرتی۔ تو بہت سے علماء اور خصوصاً شہید ثانی کے دور میں یہ نظریہ چل رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں شہرت جبران کرتی ہے اس سند کے ضعف کا، علامہ زعم، اگرچہ یہ جو تعبیر ہے اس پر ہم فوکس کر سکتے ہیں کہ شہید ثانی اس سے راضی نہیں ہے اس قاعدے سے، جیسا کہ انہوں نے گمان کیا ہے کہ شہرت جبران کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس روایت کی تحقیق ہو گئی۔ اب آتے ہیں 40 ڈول نکالنے کا ایک اور بھی مورد ہے، وَقَذَا فِي بَوْلِ الرَّجُلِ سَنَدًا وَشُهْرَةً، اسی طرح مرد کا پیشاب اگر گر جاتا ہے کنویں میں تو اس کے لیے بھی 40 ڈول نکالیں گے۔ سندن و شہرتن، قضا اسی طرح ہے، مرد کا پیشاب سند کے لحاظ سے بھی اس میں ضعف پایا جاتا ہے اور شہرت کے لحاظ سے بھی ویسا ہے کہ اس پر چونکہ فتویٰ دے دیا ہے علماء نے تو اس کو ماننا چاہیے۔ تو اس کی سند میں بھی علی بن ابی حمزہ بطینی ہے اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قلت بول الرجل قال ينزح منها 40 دلوا، امام نے فرمایا کہ مرد کے پیشاب کے لیے 40 ڈول نکالے جائیں۔ تو یہی بطینی ضعیف ہے۔ اب اس میں بحث کرتے ہیں، وَإِطْلَاقُ الرَّجُلِ يَشْمُلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ وَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى، رجل مرد کے پیشاب کا حکم ہے 40 ڈول۔ تو یہ جو مرد کا اطلاق ہے، مرد کن کو بولا جاتا ہے؟ وہ مسلمان کو بھی مرد کہتے ہیں اور کافر کو بھی مرد کہتے ہیں، تو دونوں کے پیشاب کا یہی حکم ہوگا۔ وَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى، لیکن عورت کو اور خنثیٰ کو مرد نہیں کہتے تو وہ اس حکم سے خارج ہو جائیں گے۔ فَيُلْحَقُ بَوْلُهُمَا بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ، تو ان کا پیشاب، عورت اور خنثیٰ کا پیشاب، اس کا حکم علیحدہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ یہ ملحق ہو جائے گا بما لا نص فیہ، اس کے ساتھ کہ جس نجاست کے لیے ڈول نکالنے کی مقدار کی نص نہیں آئی، مقدار معین نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں جو بھی نظریہ اختیار کریں گے وہ اسے ماننا پڑے گا، ان کے بارے میں بھی کہنا پڑے گا۔ اس میں ہے کہ سارا پانی نکالا جائے یا 30 ڈول نکالے جائیں یا 40 ڈول نکالے جائیں، اس کی بات علیحدہ ہو جائے گی۔ وَقَذَا بَوْلُ الصَّبِيَّةِ، اسی طرح بچی کا بول بھی ملحق ہوگا کس کے ساتھ؟ ما لا نص فیہ کے ساتھ، چونکہ بچی کو بھی مرد نہیں کہتے۔ اما الصبی فسیاتی، بچے کا پیشاب اگر گر جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں فسیاتی، وہ بعد میں آ رہا ہے اس کا حکم، چونکہ اس کے لیے 7 ڈول نکالنے واجب ہوتے ہیں، علیحدہ طور پر وہ مسئلہ اسی کتاب میں آیا ہوا ہے۔ تحقیق مزید، اب ایک شہید ثانی تذکر دیتے، وَلَوْ قِيلَ فِي مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِنَزْحِ 30 أو 40، اگر ہم ما لا نص فیہ، جس نجاست کے لیے ڈول نکالنے کی مقدار معین نہیں ہوئی روایتوں میں، اس میں کہا جائے کہ 30 ڈول نکالنے ہیں یا 40 ڈول نکالنے ہیں، کیونکہ اس میں اقوال ہیں، واجب فی بول الخنثیٰ اکثر الامرین منہ ومن بول الرجل، تو پھر خنثیٰ کے پیشاب کے بارے میں واجب ہے کہ اس میں اکثر الامرین کے قائل ہوں، یعنی 30 اور 40 مالا نس، چونکہ خنثیٰ مالا نس میں جا رہا ہے تو اس کے بول کے بارے میں 30 اور 40 میں سے کس کو لیں گے؟ 40 کو لیں گے۔ وَمِن بَوْلِ الرَّجُلِ، اور مرد کے بول میں بھی چونکہ 40 ہوتے ہیں اور مالا نس میں بھی ہم 30 یا 40 کے قائل ہو جائیں تو ان دونوں میں جو اکثر مقدار ہے 30 کی بجائے 40 والی مقدار کو لیا جائے گا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم عہدہ بری ہو گیا۔
ما احتمال الاجتزاء بالاقل للاصل، حالانکہ احتمال ہے کہ اقل مقدار، کم تر مقدار وہی 30 بھی کافی ہو، چونکہ زیادہ مقدار واجب ہونے سے اصل براعت جاری ہوتی ہے، اور یہ اصل براعت بھی حجت ہے۔